قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ آیت آئی کسی کے بارے میں، آئی گندم کے بارے میں ہوتی ہے، فٹ چنے پہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی امیر شام کے مقابلے میں آئے گا وہ شکست کھائے گا۔ اس پارٹی کے لیے تو بڑی اٹریکٹیو ہے یہ، بس جو بھی آئے گا مقابلے میں شکست کھائے گا۔ حضرت علی نے رسول پاک کی نافرمانی کی ہے تو آئے تو شکست کھا گئے، کہانی بنائیں گے۔ کوئی کہے گا بھائی علی کی شان میں تو یہ حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو روایات سے کھیلنا چیمپئنز کو بہت آتا ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز ایسی رکھی اور وہ بھی عام لوگوں کی دسترس میں، جس سے کھیلنا آسان نہیں ہے۔ انہی کے سامنے کھیلا جا سکتا ہے جنہوں نے خود اس چیز کے ساتھ رابطہ برقرار نہ کیا ہو، اور اس چیز کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ آیت آئی کسی کے بارے میں، آئی گندم کے بارے میں ہوتی ہے، فٹ چنے پہ کر دیتے ہیں۔ سامنے والوں کو پتہ نہیں چلتا، چونکہ ان کو اینڈ میں جنت کی ٹکٹ ملنی ہوتی ہے تو وہ ان کی ساری توجہ ادھر ہوتی ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ باتوں میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کی طرف زیادہ ٹینشن نہیں ہے، اینڈ جنت میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو 15-20 سلیکٹڈ آیات عام طور پر ہماری محفل میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے آگے یا پیچھے کے بارے میں سوال کرو، اچھوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس سے ایک آیت پہلے کیا ہے اور اس سے ایک آیت بعد میں کیا ہے، چونکہ جنت تو اسی سے مل رہی ہے، آگے پیچھے دیکھنے کا کیا فائدہ۔ اگر کسی میگا مال میں جائیں گے تو آگے پیچھے دیکھیں گے، اپنے مطلب کہ پورا مال پھر کے آئیں گے، ایک طرف سے گھسیں گے، کوئی لائن رہ نہ جائے، سارے جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں نا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، زیارت کا ثواب تو ملے کم از کم۔ لیکن اللہ کی کتاب چند سلیکٹڈ آیات ہیں جن سے جنت جڑ گئی ہے، اس کے بعد باقی رب جانے تھے حسین جانے۔